اذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب غیرنا، جب ہم سے سوال کیا جائے کہ ہمارا جو موقف ہے، ہم کہتے ہیں موقف، یہ العرف قاضٍ علی اللغہ، اس لیے موقف کہتے ہیں، وہ نہیں موقف ہے، جس طرح مسجد نہیں ہے مسجد ہے. تو ہم کہیں گے کہ ہمارا جو موقف ہے وہ درست ہے، یعنی صواب ہے، اور ان دوسرے والوں کا بھی ٹھیک ہے، دوسرے والوں کا بھی یہ نہیں کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس میں خطا کا احتمال زیادہ ہے، اور ہمارے میں صواب کا احتمال زیادہ ہے. حنیفہ امام شافعی کو ہے. اور وَإِذَا سُئِلْنَا عَنْ مُعْتَقِدِنَا، اگر ہم سے سوال کیا جائے عقیدے کے بارے میں تو ہمارا یہ عقیدہ ٹھیک ہے، کسی اور کا ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ کے بندے، عقیدہ اور اصول ایک ہوتے ہیں. بولو، عقیدہ اور اصول اور فرقہ ایک ہوتا ہے. فرقے 50 ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن جو حق فرقہ ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. حق فرقے 2 نہیں ہوتے، لیکن حق مذاہب 300 بھی ہو سکتے ہیں. حق مذاہب اس لیے کہ ائمہ جو گزرے ہیں، امام داؤد ظاہری کا الگ موقف ہے، سفیان کا الگ ہے، اس لیے کہ یہ مجتہدین تھے. اللہ نے مقبولیت 4 کو دے دی. وفی الاربعۃ سر، 4 میں اللہ کا راز ہے. شاہ اللہ فرماتے عبد الجید میں. جی، یہ ضروری ہے کہ عقیدہ آپ کا ایک ہوگا. تو ہمارے مخالف جو عقیدہ ہے، جن لوگوں کا جبریہ ہے، قدریہ ہے، معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، معطلہ ہے، مشبہہ ہے، جتنے بھی ہیں، تو ہم ان کو باطل کہتے ہیں. وہ باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے. اور مذاہب منظر مقصود تک پہنچانے والے مختلف راستے، مذاہب مختلف راستے، بڑے مقصد، اصل مقصد کی طرف بڑے راستے، اور مسلک چھوٹے چھوٹے راستے. ٹھیک ہے نا؟ یہ مظاہری ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ مکی ہے، یہ مدنی ہے، یہ ازہری ہے، یہ سب ٹھیک ہے. بس ہونا چاہیے کہ شرک اور بدعت آپ میں نہ ہو. جی، تو میری بات آپ سمجھ کے نہیں سمجھے. تو عقیدہ اور اصول اور فرقہ یہ ایک ہوتے ہیں، یعنی اصولی اختلاف، فرقے والی، یہ میرا مقصد ہے، وہ ایک ہوتا ہے. اور فروعی جو مختلف مذاہب ہوتے ہیں تو یہ ثوابہ میں بھی اختلاف رہا ہے. کوئی 1 رکعت وتر پڑھتا ہے، اکثر 3، بعض رفعتین کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے. تو ان میں بھی اس طرح ہوا ہے، تو آج بھی اس طرح ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اذا اجتہد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اخطا فله اجر واحد. اسی کے مطابق یہ ہے الفقیہ والمتفقہ، کتاب خطیب بغدادی کی الفقیہ والمتفقہ، یہ اس حدیث کی پوری تشریح ہے اور اجتہاد کی تشریح ہے. یہ جو ہمارے حدیث بزرگ ہیں، یہ خطیب بغدادی کی جلد نمبر 13، 14، 15، 16 مختلف ہیں. میں حنیفہ رحمۃ اللہ کی شان میں جو گستاخی ہے اس کو الگ چھاپ کر اردو ترجمہ تقسیم کرتے ہیں. وہ خطیب بغدادی کی کتاب ہے، تاریخ بغداد. لیکن الفقیہ والمتفقہ پوری کتاب جو ہے اجتہاد اور تقلید اور ایک صحیح فقی اور ایک بتکلف فقی بننے والا، اس حوالے سے ٹاپ کی کتاب. ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اسی حدیث پر ہے گویا کہ اذا اجتہد الحاکم فاصاب. صحابہ کی جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، مشاجرات صحابہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اجتہادی غلطیاں ہیں. لیکن مودودی صاحب نے لکھا ہے یہ اجتہادی غلطی، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. وہ دوسرا ایک آدمی ہے، اس کو آپ جانتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اجتہادی غلطی نہیں ہے بلکہ ان کی غلطی ہے. نعوذ باللہ من ذلک. معاویہ اور عائشہ غلط ہے، اس طرح کہتے ہیں یہ غلط لوگ. تو معاویہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما ٹھیک ہے، اور علی بھی ٹھیک. لیکن علی کا جو موقف تھا وہ کیا تھا؟ بولو، صواب تھا. اور ان کا جو موقف تھا وہ بھی ٹھیک تھا. کیا مطلب؟ یعنی مطالبہ عثمان کر رہے تھے، دم عثمان، قصاص عثمان رضی اللہ عنہ، لیکن علی نے کہا بعد میں، انہوں نے کہا جلدی. اور بخاری مسلم کی روایت ہے وَدَعْوَاهُمَا وَاحِدٌ، 2 جماعتیں آپس میں لڑیں گی لیکن ان کا دعویٰ ایک ہوگا. اس کو ہم لیں گے جو بخاری مسلم کی روایت ہے. اور مسند
صحیح ابن خزیمہ وہ روایت نہیں لیں گے، صحیح روایت نہیں ہے۔ اور دونوں جماعتوں کو حضور نے مسلم شریف میں خود فریقتان عظیمتان من المسلمین کہا ہے، بڑے فرقے مسلمانوں میں سے، جماعتیں مسلمانوں میں سے، یہاں جماعت مراد ہے، فرقہ مراد نہیں ہے اصطلاحی، جماعت دو بڑی جماعتیں ان کو بولا فرمایا ہے، لہذا دونوں درست ہے، لیکن علی جہاں ہوتا ہے خیر اس کے ساتھ ہوتا ہے، خیر جہاں ہوتا ہے علی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور خیر علی کے ساتھ ہوتا ہے، خیر علی کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے رضی اللہ عنہ وکرم اللہ وجہہ۔ بہرحال تو یہ جو موقف اختیار کیا گیا ہے ہمارے اکابر نے کہ یہ اجتہادی غلطی تھی، اس سے صحابہ کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی اور اس حدیث پر عمل ہو جائے گا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعد، اور قرآن کی آیات پر عمل ہو جائے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، لہذا تم خاموش رہو اگر اجتہاد والی غلطی پر عمل کرو، لیکن اگر آپ کہیں گے وہ غلط تھے تو پھر جو ہے نا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی مخالفت بھی آپ کریں گے، اولئک المؤمنون حقا کی مخالفت بھی کریں گے، اللہ اللہ فی اصحابی اس کی مخالفت بھی آپ کریں گے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے۔ مشاجرات کے بارے میں اکابر کا یہی موقف ہے جو ہمارے بزرگوں کو یہ آیات احادیث اور مشاجرات کی احادیث ان کو حفظ یاد تھی، اس کے باوجود انہوں نے کہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو جو بزرگوں نے فیصلہ کیے 1500 سال ان کی بات چلے گی، اور مودودی صاحب نے جو فرمایا ہے درست نہیں فرمایا ہے، ٹھیک نہیں فرمایا ہے کہ یہ اجتہادی غلطی میں نہیں مانتا ہوں، وہ کہتے ہیں اجتہادی غلطی میں نہیں مانتا ہوں، انہوں نے کہا ہے، اور باقاعدہ خلافت ملوکیت کے آخر میں پھر کہا ہے کہ میں نے جو کہا ہے کہ یہ اجتہادی غلطی نہیں ہے تو مجھے کوئی تأمل نہیں ہے، میں کوئی ڈرتا نہیں ہوں کہ اجتہادی غلطی نہیں تھی بلکہ ان کی غلطی تھی، پھر بولا ہے آخر میں، آخری 3 صفحے دیکھو، لوگ کہتے ہیں ان کی کتاب سے غلطیاں نکالی گئی، ایسی بات نہیں ہے، اس میں موجود ہے، اس سے پھر صحابہ کے دل میں نفرت بیٹھتی ہے عوام کی جب وہ ایسی کتابوں کا مطالعہ کرتے، یہ وہ فلانا آدمی بھی اس کتاب کی وجہ سے گمراہ ہوا ہے اور حافظ اسحاق کی وجہ سے وہ گمراہ ہوا ہے، 2 آدمیوں کی وجہ سے، خلافت ملوکیت اور حافظ اسحاق، تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس میں مشاجرات میں بحث نہ کرو، اس لیے تو کہا تھا نا کہ بھائی لوگ دین پر نہیں ہیں، نماز لوگ نہیں پڑھتے ہیں، لوگوں میں شرکی عقائد ہے، لوگ دین پر نہیں، لوگ سود میں ہیں، بے پردگی میں ہیں، لوگ 5 وقت نماز پڑھے، اس پر آ جاؤ تم، اور تم مشاجرات جس سے 1500 بزرگوں نے 1500 سال ہم کو اسلاف نے منع کیا، آپ اس کے پیچھے لگے، چھوڑو اس موضوع، تلک امۃ قد خلت لها